بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یقولون کہتے ہیں وہ فرشتے، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنۃ داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون بسبب اس کے کہ تھے تم عمل کرتے۔ فرشتے کہتے ہیں ادخلوا الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس پر ذرا دیکھو، یقولون سلام، ایک تو الایذان بان ملاک الامر فی التقوی هو الطہارۃ عما ذکر الی وقت توفیہم ففیہ حث للمؤمنین علی الاستمرار علی ذلک ولغیرہم علی تحصیلہ۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اس میں ایک تو یہ بتانا مقصد ہے کہ تقوی پر قائم رہنا، اور طیبین مرتے دم تک تقوی پہ رہنا، طہارت پہ رہنا، شرک سے بچا رہنا اور اسی پر ابھارنا۔ طیبین طاہرین من الشرک، طیبین کا مطلب جو شرک سے پاک ہیں۔ الثانی صالحین، الثالث زاکیۃ افعالہم و اقوالہم، جن کے افعال اور اقوال پاکیزہ ہیں۔ الرابع طیبین الانفس ثقۃ، طیبین یعنی اپنے نفسوں کے ساتھ امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ثواب کا یقین رکھتے ہیں۔ اور پانچ طیبۃ نفوسہم بالرجوع الی اللہ، جو خوشی خوشی اللہ کی طرف جانا چاہتی ہیں، خوشی خوشی اللہ کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ اور سادس طیبین ان تکون وفاتہم طیبہ سہلۃ لا صعوبۃ فیہا، چھٹا معنی یہ ہے طیب کا کہ جن کی موت آسانی سے ہوتی ہے اور اس میں تکلیف نہیں ہوتی۔ ولا علامہ بخلاف ما تقبض بہ روح الکافر، کافر کی روح کو مارا جاتا ہے اور مومن کی روح کا استقبال ہوتا ہے۔ تو یہاں دو باتیں بیان کرنا مقصود ہے، ایک تجھے خطاب بوقت موت ہے، خطاب کیا ہے؟ بوقت موت۔ اور طیبین کہنے کی یہ 6 وجہ ہے، یا نہیں، 6 کی 6 وجہ ہے۔ ایک تو طیب اس لیے کہا گیا کہ موحد ہیں، دوسرا صالحین ہیں، تیسرا ان کے افعال و اقوال پاکیزہ ہیں، چوتھا یہ اللہ تعالیٰ کی لقاء اور ثواب کی لقاء کو خوشی سے یقین کرنے والے ہیں، پانچواں موت کا استقبال خوشی سے کرتے ہیں، چھٹا ان کی وفات آسان ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ یہ 6 چیزیں جمع ہیں طیبین کے لفظ میں۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ یہ خطاب کب ہوتا ہے؟ بوقت موت۔ ابن مسعود کہتے ہیں اذا جاء ملک الموت، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، یقبض روح المومن، مومن کی روح قبض کرتا ہے، قال تو فرشتہ آ کے کہتا ہے ربوں کا، تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، قرطبی۔ اور یقولون سلام، کیا مصیبت ہے بھائی؟ یقولون سلام علیکم، یہ کیا یقرئک السلام، یہ اللہ کے سلام پہنچاتا ہے۔ ہم محمد ابن کعب القرظی قال اذا، جب مومن آدمی کی روح نکلنے لگتی ہے، فرشتہ آتا ہے وقال اور کہتا ہے السلام علیکہ ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تجھ پر سلامتی ہو، اللہ یقرأ علیکہ السلام، اللہ تجھ پہ سلام کہہ رہا ہے۔
ثم نزع بهذه آیا الذین تتوفاهم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. اس عبارت کی غرض بھی ہے، اس لیے خیال رکھنا بعض مفسرین چلے گئے بھئی قیامت کو کہا جائے گا، حالانکہ یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے. اس لیے یہ ہے عبداللہ ابن مبارک نے کتاب الزہد میں یہ روایت لائی ادخلوا الجنہ. تو خطاب کب ہوگا؟ موت کے وقت. عن ابی ہریرہ قال اذا خرجت روح المومن، جب مومن کی روح نکلتی ہے، تلقاها ملکان، دو فرشتے اسے ملتے ہیں، اوپر چڑھاتے ہیں. حماد کہتا ہے فذکر من طیب ریحہ، اس کی بڑی خوشبو کا ذکر کیا، خوشبوئیں آتی ہیں، اور ذکر کیا مسک کا. قال یقول اہل السماء، آسمان والے کہتے ہیں روح طیبہ طیبین، روح طیبہ طیبین، پاکیزہ روح جاءت من قبل الارض، زمین کی طرف سے آئی ہے. صلی اللہ علیہ وعلی جسد، اللہ کی تجھ پہ بھی رحمت ہو اور اس جسد پہ بھی جس کو تو نے آباد کیا. کنتے، اور روح تو آباد کر کے آئی جس جسد کو. کنتے کا خطاب روح کو ہے. ہاں فین تالے کو وہ جاتا ہے، یا جن تالا کو بھی الی ربہ ثم یقول ان تالے کو بھی الی آخر الاجل، کہا جاتا ہے اس کو اپنے مکان پہ پہنچا دو قیامت تک. اور للڑ کی روح پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پہلے آسمان سے. یہ روح نہیں آتی واپس. یہ ہے یوم یبعث، یوم القیامہ، قیامت تک یہ ادھر ہی رہے گی. الی آخر الاجل. قال بان الکافر اذا خرجت روح، اور کافر کی جب روح نکل جاتی ہے، حماد نے ذکر کیا من نتنہا، او بڑی گٹر سے گندی بدبو. فذکر لعنن، اور فرشتے مارنا شروع کرتے ہیں، لانتے شروع کرتے ہیں، او شیطان، او ابلیس. یقول اہل السماء، اہل سما کہتے ہیں روح خبیثہ، یہ خبیث روح ہے. جاءت من قبل الارض، زمین کی طرف سے آئی ہے. ان تلقوا بہ الی آخر الاجل، اس کو لے جاؤ اپنی آخری اجل تک. ابو ہریرہ کہتے ہیں ریتتن کانت علیہ، ہیں انہوں نے جب بدبو کا ذکر کیا تو کیا، کپڑا ناک پہ رکھا، سخت بدبو آتی ہے، سمجھے؟ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریتتن کانت علیہ علی انفہ ہاکذا ہاکذا. وہ بدبو کا تذکرہ آیا نا. ہاں مسلم ان تالقوا بہ الی آخر الاجل کا کیا معنی؟ الی سدرۃ المنتہی، او علیین میں لے جاؤ، ادھر اس کو رکھو. ان تالقوا بہ الی آخر الاجل کافر کے لیے الی سجین، سجین میں لے جاؤ قیامت تک، علیین میں لے جاؤ قیامت تک. یہ واپس کب آتی ہے؟ سمجھے؟ شرح محمد فؤاد عبد الباقی، یہ مسلم کی شرح ہے. قولوا فی روح المؤمن ثم یقول انطلقوا بہ الی آخر الاجل ثم قال فی روح الکافر فیقال انطلقوا بہ الی آخر الاجل. قال القاضی المراد بالاول انطلقوا بروح المؤمن الى سدرۃ المنتہی والمراد بالثانی انطلقوا بروح الکافر الى سجین.
فہیا منتہا الاجل. یہ شرح نووی، شرح سیوطی علی مسلم، اس میں بھی یہی ہے. اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھو. حدیث تو آ رہی ہے کس میں؟ مسلم میں، مسلم شریف میں. اور اس کا معنی شارحین کیا کر رہے ہیں کہ قیامت تک روح پھر واپس نہیں آ گئی، اپنے ٹھکانوں پہ ہوگی. تو توعاد روح کدھر گئی؟ ہاں، اور یہ حدیث ہے مسلم کی. منتہا ارواح المومنین کما جاء فی سدرۃ المنتہا وفی روح الکافر المراد واللہ عالم سجین کما جاء فی الحدیث الاخر. وہ شرح صحیح مسلم قاضی ایاز. سمجھ گئے؟ کوئی نہیں سمجھے. ان تعلقو بھی الآنا، ابھی لے جاؤ تاکہ ہو مستقرن فی الجنہ، کہ اس کا مستقر کس میں ہو؟ جنت میں. او اندہ الی آخر الاجل قال القاری المراد بالاجل ہنا مدت البرزخ. کون سی مدت؟ آپ بالکل نہیں سمجھ رہے اور بہت عام حوالہ ہے. مدت البرزخ یعنی اذهبوا به الى المکان الذي اعد له الى وقت القیامہ. اس روح کو لے جاؤ جس ٹھکانے پہ بھی جائے گی. کب تک جائے گی؟ قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک. کافر کی روح بھی قیامت تک بدن میں نہیں، مومن کی روح بھی قیامت تک بدن میں نہیں. حدیث مسلم کی. اب ان کو کہا او دادان کے بچوں، ابو داؤد کی ایک روایت لے کر کتنی روایتوں کا انکار کر رہی ہے؟ لیکن تم صوفی ہو، یہاں پر بھی سوئے ہو، وہاں پر بھی سوئے ہیں. دیکھو قالت تیبی، تیبی کہتا ہے یولم من ھذا ان لکل احد اجلین اولا و آخرا. ہر ایک کی دو اجلیں ہیں، ایک اول اور ایک آخر. اس کا گواہی ہے ثم قضا اجل و اجل مسمى عنده اجل الموت و اجل القیامہ. موت والی اجل، قیامت والی اجل. قاضی کہتا ہے مراد ہے ان تلقوا بروح المؤمن الى سدرۃ المنتہا وفی روح الکافر ان تلقوا بروح الکافر الى سجین فہی منتہا الاجل. قیامت تک اسی میں رہے گا. یہ ہے مرقات، یہ مرآت المصابی شرح مشکات. کوئی سمجھ گئے؟ یہ حوالے خدا کے لیے یاد کر لو. یہ ایسے زبردست حوالے ہیں کہ پورا ایٹم بم ہے. وہ جو پیش کرتے ہیں توادو وہ توادو والی روایت اس حدیث کے بھی صریح خلاف ہے. کافر مومن دونوں کی کیفیت ہے. اور دوسری نسبت المومن والی صحیح روایت کے بھی صریح خلاف ہے. تیسرا لا ارواح فیہا بخاری والی روایت کے بھی صریح خلاف ہے. اور چوتھا متواتر ان ترد ارواحنا کے مضمون کے بھی صریح خلاف ہے. تو ایک روایت کو لیا اور ان ساری احادیث کا تختہ نکال دیا. اس کو انہوں نے ایمان بالحدیث رکھا ہے. اور وہ روایت بھی کہ براء ابن عازب کی دو مدلس، ایک شیعہ ایک منکر تکذیب، اس کو لے لیا. سمجھ گئے ہو؟ سوئی ہوئی قوم، سارے سو رہے ہو، سارے. نہیں بولو گے تو نیند تو آئے گی، ٹھنڈ ہے. بس کر دیں. ہاں ابھی کوئی نہیں، ابھی آپ کی مرضی ہے، جس وقت کہو گے بس کر دیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اب ختم ہو چکا ہے. جس نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئی ہے. الا من قد آمن لن یؤمن من قومک الا من قد آمن.
عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمہ. آپ کو یہ راز نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں کیوں یہاں آ رہی ہے. آیت کا یہ تفسیروں میں آپ کو گول مول بات ملے گی. ادخل الجنہ وہ لے جاتے ہیں قیامت کو یا گول مول چلیں گے، بات ہی نہیں کریں گے. تو ہم نے یہ ساری احادیث اور ان سے اس آیت کو لائے. اس آیت کا اصل معنی کیا ہے، اقوال کو جہاں ہم نے چھوڑا ہے. عن ابی ہریرہ ان النبی، ایک دوسرا عام طور پہ کیفیت موت پر وہ برا کی حدیث ذکر کی جاتی ہے ابو داؤد والی، کیونکہ وہ ذرا لمبی ہے نا، اور لمبی ہے ذرا چسدار ہے. اس کو سارے خطیب شتیب لے آتے ہیں اور مفسرین بھی. برا والی مفسرین بھی عجائب غرائب کے پیچھے جاتی ہے کہ کوئی غریب عجیب بات ہو. یہ ان کی نظروں سے گزری نہیں، اس لیے اس کی جگہ پہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس میں پوری کیفیت موت کا بیان ہے. اس ضعیف روایت بلکہ خلاف اصول موضوع روایت کی ہمیں ضرورت نہیں، صحیح حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ ان النبی قال اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمہ. جب مومن کے پاس موت آنے لگتی ہے اس کے پاس ملائکہ رحمت آتے ہیں. بحریرۃ بیضاء، سفید ریشم کے ساتھ. فیقولون اخرجی، یہ کفن ہوتا ہے جنت سے لاتی. ایک کفن تم دیتے ہو، ایک فرشتے روح کے لیے لاتی. فیقولون، ہاں کہتے ہیں وہ فرشتے، اخرجی راضیۃ مرضیہ اور ارجعی الی ربک. ہاں ساری ایتوں کے ایک مضمون ہے. مرضیہ، نکل او پاک روح، تو اللہ پہ راضی، اللہ تجھ پہ راضی ہے، تو اللہ پہ راضی. ان کے الی روح اللہ. اور تیسری آیت بھی آ گئی، روح و ریحان، روح و ریحان، نکل اللہ کی طرف، روح اللہ و ریحان، روح اور ریحان کی طرف. سمجھ گئے؟ ان کان من المقربین و رب غیر غضبان، اور رب ناراض نہیں ہے. فتخرجو کا اطیب ریح المسک، وہ نکلتی ہے جیسے سب سے خوبصورت، سب سے طیب ریح ہوا ہوتی ہے مسک کی، کستوری کی خوشبو، اور وہ بھی سب سے زیادہ اچھی عمدہ قسم کی کستوری. حتیٰ کہ اس کو لیتے ہیں بعض فرشتے کہتے ہیں جس طرح استقبال ہوتا ہے، اور خصوصاً پشتوں والے استقبال کرتے ہیں. آدمی کی ہڈیوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. یہ جو پشتوں والا استقبال ہے، اس طرح فرشتے کہتے ہیں ہم لیں گے، دوسرے کہتے ہیں ہم لیں گے. وہ آگے استقبال کرتے ہیں روح کا. فیقو، تو معلوم ہوتا ہے کہ پشتوں والا استقبال بھی ثابت ہو گیا، وہ فرشتے جو استقبال کرتے ہیں. ہاں، حتیٰ کہ وہ لیتے ہیں بعض سے، حتیٰ کہ لاتے ہیں باب السماء، آسمان کے دروازے کے پاس روح کو لے کے پہنچتے ہیں. فیقولون ما اطیب ھذا الریح، اوپر جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بڑی خوشبوئیں آ رہی ہے، اتنی خوشبوئیں تو کبھی نہیں آئی ہیں. ما اطیب من ھذہ الریح التی جاءتکم من الارض، تو زمین کی طرف سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. فیاتون بہ ارواح المؤمنین، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ ارواح المؤمنین یہ جنت کے دروازے کے پیچھے ہوتی ہے.
اور جنت میں اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک اعلان سنیں، فلانا بیٹا فلانے کا آج آ رہا ہے جنت میں، ادھر جو مرا ہوتا ہے وہ ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے، جنت میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے جو رشتہ دار ہوئے ہیں وہ ساری جنت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں دروازے کے پاس استقبال کے لیے، وہاں استقبال کرتی ہیں، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ، وہ روحیں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ آج فلانا آ گیا، کچھ رشتہ دار ادھر رو رہے ہوتے ہیں، اوپر والے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ادھر والے رو رہے ہوتے ہیں اور ادھر والے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، یقدم علیہ فیسألونہ ماذا فعل فلان، پوچھتے ہیں یار فلانے کا کیا حال ہے، او صوفی صاحب ہوتا تھا، ماذا فعل فلان، اس نے کیا کیا، یقولون، دوسرے جو روئے ہیں وہ کہتی ہیں دعوہ، اس کو چھوڑ دو، فإنہ کان فی غم الدنیا، یہ دنیا کے غم میں تھا اور بڑا بیچارہ مشکل رکشہ چلا کے آیا ہے، یا فلانی مصیبت سے ابھی دورہ تفسیر سے فارغ ہوا، اور جس مولوی کے پاس رہا نہ رات کو سونے دیتا تھا نہ دن کو، فی غم الدنیا، یہ دنیا کے غم سے آیا ہے، فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، ہاں وہ کہتے ہیں یار یہ سنا تمہارے ترنول کی پچھلی جانب ایک بزرگ رہتے تھے، لوگ ان کو پیر صاحب کہتے تھے، وہ ان کا کیا حال ہے، تعویذ شاویذ لکھ رہا ہے یا نہیں، وہ کہتے وہ تو کب کا مر گئی ہے، وہ آرامی تو مر گئی ہے، فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا، اوہو پھر ادھر نہیں آیا، تو ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّ الْهَاوِيَةِ، وہ پھر دوسرے طبقے میں چلا گیا، أُمِّ الْهَاوِيَةِ ادھر نہیں پہنچا، بَإِنَّ الْكَافِرَ، اور کافر جب موت آنے لگتی ہے آتے ہیں اس کے پاس فرشتے عذاب کے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، فَيَقُولُونَ اخْرُجِي، نکل پلیت، نکل نکل نکل، ساخطۃ مسخوطۃ، تجھ پہ اللہ ناراض ہے اور تو اللہ پہ ناراض ہے، علیک الی عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرف، پس نکلتی ہے کأنتن ریح جیفا، جیسے بالکل مردار سے بدبو آتی ہے، حتیٰ کہ لاتے ہیں اس کو زمین کے دروازے پر، فیقولون، کہتے ہیں یہ کتنی بدبو والی روح ہے، حتیٰ کہ اس کو ارواح کفار کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ نسائی شریف یہ حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ واپس شاپس کوئی روح واپس نہیں آتی، یہ اپنی ان روحوں کے پاس گئی، وہ ان روحوں کے پاس گئی۔ آگے یدخلون پر حاشیہ ہے، یجوز ان یراد الدخول حین التوفی، جائز ہے کہ مراد دخول سے توفی کے وقت ہو، اس بنا پر علی حمل الدخول علی الدخول بالارواح، کیونکہ موت کے وقت جنت میں کیا داخل ہوں گی روحیں، کیونکہ بشارت بدخول الجنت بالارواح یہ متضمن ہے بشارت بدخولها بالارواح والابدان عند وقت ہی، تو موت کے وقت روح جنت میں جاتی ہے اور ابدان جائیں گے اپنے وقت پر، اپنے وقت پر، سمجھ گئے؟ بکون حاضر قول کا سابقین دا قبض الارواح، یہی مروی ہے ابن مسعود اور جماعت مفسرین سے، روح المعانی
بے ارواحہم الیوم بے اجسامہم غدن یوم القیامہ، ان کی روحیں آج جنت میں جائیں گی موت کے وقت، اور جسم کب جنت میں جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ جزائری لِتَدْخُلْ أَرْوَاحُكُمُ الْجَنَّةَ فَإِنَّا فِي نَعِيمٍ بَرْزَخِيٍّ إِلَى الْبَعْثِ قاسمی۔ تو جہاں تک یہ ثابت، یہ سب حوالے اس بات پہ ہیں کہ یقولون سلام۔ قرآن بھی دیکھ لو، فرشتے پورا لیتے ہیں جسموں کو یا روحوں کو؟ جس چیز کو فرشتے لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ارواح جنت میں جاتی ہیں، ابدان قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ماسٹر کی شیطانی۔ ارے جنت سے مراد ہے القبر و روضۃ من ریاض الجنہ، ہے گدھے کا بچہ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ جسم نہیں جا رہے، روحیں جا رہی ہیں جنت میں، اور ہیں کس کی؟ طیبین، طبت حیا و میتا۔ سب سے بڑے طیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء۔ تجھے حیات الانبیاء فی الجنہ کی دلیل ہے، اور یہ ساری حوالے بھی جہاں آ گئے، مثلا حیات النبی میں میں نے حوالے نہیں دیے، جہاں حوالے سارے آ گئے، اور یہ حوالے یاد رکھو مستقل دلائل بھی ہیں، مستقل دلائل کہ روح جنت میں ہے تمام طیبین کی، اور جسم میں واپس نہیں آتی۔ دیکھو بما کنتم تعملون، اگر کوئی کہے جی قیامت میں جائیں گے، وہ قول پیش کرے تو دونوں قولوں میں تضاد نہیں۔ فرق یہ ہے کہ موت سے روح جنت میں جائے گی اور قیامت میں روح مع الجسد جنت میں جائیں گے۔ دونوں وقتوں میں کہا جائے گا ادخل الجنہ۔ آپ نہیں سمجھے؟ وہ کوئی دوسری توجیہ کہتا ہے جی فلاں نے لکھا قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، وہ اس توجیہ کے منافی ہوگی؟ نہیں، تو یہ دلیل سے ہم نے ثابت کیجئے بشارت بوقت موت ہے، اور موت کے وقت ارواح جائیں گے تو ادخل الجنہ کہا جائے گا، اور قیامت کے بعد ارواح مع الاجساد کو ادخل الجنہ کہا جائے گا۔ اچھی طرح سمجھو۔